اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو اس منزل پہ لے چلے جہاں پہ امام علی مقام اور آپ کا سارا خاندان سفر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آخری منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب لوگ آہستہ آہستہ فاطمہ زہرا کو چھوڑ کے دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ آخر میں ام رباب اپنے ننھے سے بچے کو لے کر آئیں، چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پہ رکھا اور کہا بی بی اصغر کا سلام قبول کرو۔ اصغر نے بہن کو دیکھا، ہمک کر ہاتھ پھیلا دیے۔ زہرا نے پیار سے بھائی کو اپنے بخار میں جلتے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے بھیا، اللہ تمہاری ہزاری عمر کرے۔ مادر گرامی انہیں ہمارے پاس چھوڑ جائیں، ہم ایک دم اچھے ہو جائیں گے، ان کا بہت خیال رکھیں گے، آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے نہلائیں گے، اچھا سا کرتا پہنائیں گے، بکری کا تازہ تازہ دودھ پلائیں گے۔ بس اب ہم ان کو دیکھ کر جی اٹھیں گے، سب بخار بھاگ جائے گا۔ کیسے چھوڑ کر جاؤں بیٹا، ابھی تو یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ دودھ بھی صحیح طریقے سے نہیں پی سکتے، تم کیسے سنبھالو گے؟ اچھی امی ہم سنبھال لیں گے، سفر میں تو یہ پھول کو مجھا جائے گا۔ کس بلا کی گرمی ہے، لو چلے گی، ریت اڑ کر اس کے ریشمی بالوں میں بھر جائے گی، یہ گلابی گلابی گال جھلس جائیں گے۔ ضد نہ کرو میرا بچہ، اتنا سا چھوٹا بچہ کیسے ماں کے بغیر رہے گا؟ پھوپھی نے چمکار کر کہا۔ اچھا تو پھر یہ کریے کہ اگر اصغر کسی کی گود میں چلے جائیں تو وہ اس کو لے لے۔ ہر بی بی آگے بڑھ رہی ہے، اصغر کو پیار سے چمکار کے اپنی گود میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اصغر بہن کے گلے سے چمٹے جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ننھی سی جان کو یہ خبر ہے کہ شاید اب کبھی یہ گود میسر نہیں ہوگی۔ زہرا فخر سے علی سب کو دیکھ رہی ہیں، ایک ایک آتا ہے، اصغر کو لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصغر ہے کہ بہن سے چمٹے ہوئے۔ کسی نے امام علی مقام کو خبر دے دی۔ امام نے جب پوچھا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، لوگ سوار ہونے کے لیے نہیں آ رہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ اصغر بہن کو نہیں چھوڑ رہے۔ امام خود خانہ رسول اللہ میں تشریف لائے، دیکھا اصغر بہن کی گود میں، ہر شخص کوشش کر رہے، اصغر بہن کو نہیں چھوڑ رہے۔ امام قریب آئے، حسرت سے بیٹی کو ایک نظر دیکھا اور پھر جھک کر علی اصغر کے کان میں نہ جانے کیا کہا۔ علی اصغر کے ہاتھ بہن کی گردن سے نکل کے امام کی جانب بڑھ گئے۔ امام نے پیار سے بچی کو گود میں لے کے چوما اور ماں کی گود میں دے دیا، پھر زہرا کو گلے لگا کے امام الٹے قدموں واپس جانے لگے۔ زہرا حسرت سے امام کے جاتے قدموں کو دیکھتے رہے، ہم نہ جانے بابا کبھی اس طرح واپس آئیں گے یا نہیں۔ وہ تو وہیں گر کے بے ہوش ہو گئیں۔ امام علی مقام سب کو سوار کرانے لگے۔ کسی نے بہت عرصے تک امام سے نہیں پوچھا کہ کیسے اصغر آپ کی گود میں آ گئے تھے۔ بہت عرصے کے بعد جب ایک بار بہن نے سوال کیا تو امام نے بس مختصر سے جواب دیا، اور وہ یہ جواب تھا کہ ہم نے تو اصغر کے کان میں صرف اتنا کہا تھا کہ اصغر محضر شہادت میں تو تمہارا بھی نام۔ محمل دروازے سے لگا دیے گئے، قناتیں تان دی گئیں۔ عباس نے اونچی آواز سے پکارا، لوگ اپنی چھتوں پر نہ چڑھے، ناقے سوار بھی ادھر سے نہ گزرے، بے پردگی ہوگی، حرم رسول محملوں میں سوار ہونے کے لیے جا رہی ہے۔
ایک یہ منظر ہے اور ایک 11 محرم کا منظر۔ سب سے پہلے زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آئی۔ حسین ابن علی نے بازو تھام کر بہن کو سہارا دیا۔ عباس نے جھک کر جوتیاں سنبھالیں۔ علی اکبر نے بڑھ کر دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر پیر کو سہارا دیا۔ اس طرح عصمت کی چادر اوڑے امام کے ہاتھوں کا سہارا لے کے زینب بنت علی سوار ہوئی۔ پھر اور بیویاں بھی سوار ہونے لگیں۔ امام علی مقام نے حسرت سے نظریں چاروں طرف ڈالیں۔ یہ گلیاں، یہ کوچے جن میں بچپن گزرا، جوانی بیتی چھوٹ رہی تھی، خدا جانے ان کو دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہ ہوگا۔ نانا کے مزار پر رات بہت دیر تک بیٹھے رہے تھے، خطبے سے سر لگا کر باتیں کرتے رہے تھے۔ نانا جان آپ کا حسین در بدر کی خاک چھاننے کے لیے وطن چھوڑ رہے۔ آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ لوگوں کا آپ کے خون کا آخری قطرہ بھی اس دنیا میں برداشت نہیں ہے۔ ہمیں کہیں سکون میسر نہیں ہوگا۔ کاش آپ کے قدموں میں جان دینے کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ پھر وہ پڑھتے پڑھتے ماں سے رخصت ہوئے۔ عجیب منظر تھا، ایسا لگتا تھا ماں کی قبر کو دونوں ہاتھوں سے امام علی مقام نے پکڑ لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے حسین کی آغوش میں چلا جانا چاہتے ہیں۔ مادر گرامی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ دیار غیر میں کیا بیتے گی ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی اندازہ ہے۔ احترام خانہ کعبہ کا خیال نہ ہوتا تو آپ کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ جب دل کو وحشت ہوتی تھی آپ کے اور نانا جان کے مزار پہ کچھ سکون مل جاتا تھا۔ زمانے کو اتنی مہربانی بھی گوارا نہیں ہے۔ بے سہارا جا رہا ہوں، خدا مددگار ہے تو صحرا بھی وطن بن جائے گا۔ یہ وطن تو اب دیار غیر بن چکے ہیں۔ بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، سر جھکا کے سب کو الوداع کہا۔ امام علی مقام نے سب دوستوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ آخری بار وطن کی زمین و آسمان کو چشمے پرنم دیکھا اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ امام جا رہے ہیں، دور تک خدا حافظ۔ اللہ نگہبان کی آوازیں امام کے کانوں میں پڑتی رہیں۔ سفر بڑی خوش اسلوبی سے کٹنے لگا۔ جس راہ سے آل رسول کا قافلہ گزر جاتا بہار کھل اٹھتی تھی، دشت و صحرا لہلہانے لگتے تھے۔ یہاں پڑاؤ ڈالتے عارضی مختصر سا قصبہ بچ جاتا۔ آس پاس کے لوگ زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، دکانیں سج جاتی تھیں، قہوے خانے بند ہو جاتے تھے۔ عوام خون کا گھوٹ پی رہے تھے۔ بے قصور آل رسول کی ہتک سب کو ناگوار گزر رہی تھی۔ حسین ابن علی وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیے گئے۔ لوگ بے بسی سے گمسم دیکھ رہے تھے، اور تو کچھ نہ تھا، بس لوگ اناج، دودھ، پنیر، کھجوریں، مشروبات اور مویشی تحفے میں لے کر آتے۔ حسین خیمے سے نکل آتے بے مثال مجمع جمع ہو جاتا۔ غریب، محتاج، جوان قدم بوسی کو آتے، وہ سامان ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لوگ التجا کرتے، یا حسین ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہ جائیے، ہم غریبوں کے گھر حاضر ہیں۔ تر و تازہ میوے ہیں، جھیلیں، آبشار، سبھی خدا کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، یہیں قیام کیجیے۔ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں دینے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ ہماری عورتیں بنت علی پر جان دیتی ہیں، ہم آپ کی خدمت کا موقع پا کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں گے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے تھے اور سمجھاتے تھے، بھائیوں میں تمہارا ممنون ہوں، مگر اس وقت یہ سفر ٹالا نہیں جا سکتا۔
بوفے والوں کی دعوت میں نے قبول کی ہے، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تم وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ خلیفہ مجھ سے بدظن ہے، میں نے یہاں قیام کیا تو ملک گیری کا الزام دیں گے۔ شاید میں ایک نئی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہاں فوجیں ٹوٹ پڑیں گی، تم امن پسند لوگ ہو، خانمہ برباد ہو جاؤ گے، یہاں کا سارا حسن اور بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ میری وجہ سے تم لوگوں کا خون برباد ہو جائے گا، لوگ بھی اپنا سکون کھو بیٹھیں گے۔ کوئی پرواہ نہیں، ہم خلیفہ سے ٹکر لے لیں گے، نوجوان بڑھ بڑھ کر کہتے۔ اسی کا تو مجھے خدشہ ہے، تم ٹکرانے سے نہ کوچو گے، خلیفہ کو خون بہانے کا عذر مل جائے گا، اس کا الزام میرے اوپر تھوپا جائے گا۔ تاریخ کے صفحات حسین کو لالچی قرار دیا جائے گا، میں اور تم ان کی بے پناہ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے ختم ہو جائیں۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں جو میں نہیں ہونے دوں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور جیتے بچے تو اس محبت و جان نثاری کا لطف اٹھانے ایک دن ضرور تمہارے پاس آئیں گے۔ لوگوں کو سمجھا بجھا کر حسین ابن علی آگے روانہ ہو جاتے۔ اگر ان کی نیت کچھ اور ہوتی اور بڑی آسانی سے ان قبیلوں کو لے کر ایک عظیم فوج تیار کر لیتے اور اکثریت ان کے ساتھ آ جاتی، مگر وہ خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے۔ لوگوں کا خون بہ جائے یہ انہیں گوارا نہیں۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو آگے بڑھتے گئے سفر کی صعوبتیں بڑھتی گئیں۔ بنجر اور پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ کیا بلا کی گرمی تھی۔ صبح تڑکے ہی سے آگ برسنے لگتی تھی۔ دور دور سبزے کا نام و نشان نہ تھا، سب کے چہرے جھلس کر سملا گئے تھے، چشمے خشک پڑے تھے، کنویں سوکھ گئے تھے، کلیجے پھوکے جاتے تھے۔ جہاں ذرا سا نقصان مل جاتا سب کی جان میں جان آ جاتی تھی۔ سب پانی پر ٹوٹ پڑتے، ڈھالیں، تلواریں، ذرا بختر سب انگاروں کی طرح سوکھنے لگتے، سب پانی میں ڈبو کر ٹھنڈے کیے جاتے۔ گھوڑوں اور اونٹوں میں جان پڑ جاتی تھی، تازہ دم ہو کر سبزے پر حسرت کی نظر ڈالتے، پھر چلتی جھلستی سلگتی ریتی پر دنیا میں قدم بڑھانے لگتے۔ بچے سفر کی تکلیف سے تھک کر مایوس سے ہو جاتے، یکساں میلوں ریت دیکھ کر وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ ایک دن ایک ہرنی نظر آئی، 2 بچے اس کے ساتھ تھے۔ قلانچیں بھرتی آگے نکل گئی، بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ ذرا سی دیر کے لیے بچوں کو ایک مشغلہ سا آ گیا، کئی بار ہرنی میں بچے نظر آئے، پھر نہ جانے کدھر غائب ہو گئے۔ بچے اداس ہو گئے اور نے محمد سے کہا، یہ ہرنی کوفے میں ہماری آمد کی خبر دینے گئی ہے، یقیناً اور بہت تیز گئی ہے تاکہ لوگ ہمارے آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بچے سوچ کر جی بہلانے لگے۔ آگے چلے تو ہرنی پھر ملی، اب اس کے پاس ایک ہی بچہ تھا۔ وہ بڑی بے چین نظر آ رہی تھی، قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سب کو بڑا تعجب ہوا، دوسرا بچہ کہاں گیا؟ امام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، ایک چشمے کے کنارے پڑاؤ ڈالا گیا۔ ہرنی اب بھی پریشان کھڑی تھی، یہ کیا قصہ ہے؟ سب نے سوچا، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا دوسرا بچہ کسی انسان نے پکڑ لیا ہے، یہ اس کی تلاش میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ امام عالی مقام نے کہا، مگر ہم نے تو اس کا بچہ چھوا بھی نہیں۔ بچے بولے، اتنا وہ نہیں سمجھتی، بس انسان کی بو سونگ کر ساتھ ہو گئی ہے۔ تم لوگ ٹھہرو، علی اکبر تم ہمارے ساتھ آؤ، دیکھیں ہرنی کیا چاہتی ہے۔ مگر بچوں نے ضد کی، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ حسین ابن علی نے ہرنی کی طرف گھوڑا بڑھایا تو پلٹ کر ایک سمت چلنے لگی۔ وہ رک گئے تو وہ بھی ٹھہر کر انہیں حسرت سے دیکھنے لگی۔ یہ جانتی ہے اس کا بچہ کہاں ہے، اس کے پاس لے جانا چاہتی ہے، چلو دیکھیں ہمیں کدھر لے جاتی ہے۔ سفر بہت کھوٹا ہوگا، مگر ہرنی کو یوں چھوڑتے دکھ ہوتا ہے، اس کی مدد کرنی ہی ہوگی۔ بابا جان کہیں کوئی خطرہ نہ ہو، علی اکبر نے کہا، آپ یہیں ٹھہریں، میں اکیلا جاتا ہوں۔ جانور دھوکے باز نہیں ہوتے، یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے، چلو کوئی ڈر کی بات نہیں۔